بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج 18 ستمبر 2024 کو جو چاند گرہن لگنے والا ہے، اس کو صرف چاند گرہن مت سمجھیے گا۔ یہ چاند گرہن کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں ایک بار ہوتا ہے۔ یہاں اس چاند گرہن سے سمندروں میں طغیانی آتی ہے، وہاں روح کی گہرائیوں میں طوفان برپا ہوتا ہے۔ جہاں چاند گرہن سے دنیا کے اوپر منفی اثرات پڑتے ہیں، وہاں روحانیت، وجدانیت اور معرفت کے خزانے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آج لگنے والا یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ یہ آپ کو آپ کے خالق حقیقی کے قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہیں پہنچی، وہ تمام دعائیں جو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکیں، آج وہ ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ آپ کو ملے گا۔ یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے ناظرین کہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے معراج ثابت ہوگا۔ یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے وہ شعبے کے جو بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں، اور مجھے اس وقت کا بڑا انتظار تھا۔ یہ وقت بڑے بڑے پیغامات لے کر آ رہا ہے، انتہائی نیاب اور انتہائی شدت سے بھرا ہوا آج کا یہ چاند گرہن ہے۔ یہ چاند روشن نظر آئے گا، لیکن یہ اپنے اثرات ڈالے گا، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 15 دن پہلے اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں، 15 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے اثرات 45 دن ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چاند گرہن 2.5 سال تک اثر رکھنے والا ہے۔ آنے والے وقت میں جتنی کامیابیاں لوگوں کو ملنی ہیں، اس کی چابیاں اس چاند گرہن میں پڑی ہوئی ہیں۔ دوستو، ربیع الاول کا مہینہ، جسے حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے، 12 ربیع الاول حضور کی ولادت باسعادت کا مبارک دن گزر چکا۔ اگر اس مبارک دن میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، لاپرواہی میں گزار دیا، تو آج چاند گرہن لگنے سے پہلے یہ 3 کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، کس رات کو لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گی۔ اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کے حوالے کروں گی۔ بس آپ نے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور آپ نے اس دن کے اندر یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے، اور جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہوگا۔ اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات آپ پر، یا آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر پر، تمام کے تمام اثرات انشاءاللہ ختم کرنا اگر آپ چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو چاند گرہن کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین اکرام، سال 2024 کا پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا۔ رمضان چونکہ برکت والا مہینہ ہے، جس میں چاند گرہن کا لگنا اللہ کی قیامت کی نشانی کو ظاہر کرنا ایک بہت بڑی ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم ابھی بھی سیدھے راستے پر آ جائیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس سال ربیع الاول میں جس ہستی پر قرآن مجید نازل ہوا، اس مہینے میں بھی چاند گرہن لگ رہا ہے، یعنی کہ یہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ تمام دنیا کی معاشی حالت بگڑنے والی ہے، تمام دنیا کی سیاسی حالت بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی اور بربادی میں اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جی آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ سال کا دوسرا چاند گرہن ہونے والا ہے ناظرین۔ پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا، جو کہ انہونی تھی، کیونکہ اتنے پاک مہینوں میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں دوبارہ چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا الارم ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیوں کو ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے ناراض ہے۔ خدارا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ اگر آج یہ کام کر لو گے تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے ان 3 کاموں کو خود بھی کرنا ہے اور سب رشتہ داروں کو بھی بتانا ہے، تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو، چاند گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ ختم ہو جائیں۔ یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں، بیٹیاں حاملہ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چچراپن بڑھ جائے گا۔
नाज़रीन इकराम, चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपने लबो लहजे को नरम कर लें, झुकना सीखें, गलत बात को, अपने गुस्से को या किसी भी लड़ाई झगड़े को इग्नोर करना सीखें। इस मुश्किल वक्त में चांद ग्रहण के आयाम के अंदर अंदर औरतें सीधा लेटें। जो हामला हैं वो जितना हो सके सीधा लेट कर सोने से उनकी हमल पर किसी भी तरह का असर नहीं होगा। जो लोग दुकान, दफ्तर, कारोबार पर जाती हैं, जितना हो सके अपनी दुकान पर बैठकर सदका खैरात करें। और जो मैं आपको इसमें आज़म बताऊंगी, आपने इस इसमें आज़म को जो है ना जितना हो सके पढ़ते चले जाना है। जहां चांद ग्रहण के बहुत से मनफी असरात हैं, वहां आज मैं आपको अल्लाह वालों के बताए हुए ये 3 अमाल बताऊंगी, जिन्हें करने के बाद चांद ग्रहण के तमाम बुरे असरात से आप अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। आज जिसने छोटी सी गलती, कोताही की और ये वक्त हाथों से निकल गया और चांद ग्रहण से पहले आपने ये 3 काम न किए, तो पछतावे के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आज का दिन पूरी दुनिया के लिए आजमाइश है। पूरी दुनिया के लिए अल्लाह की हिफाजत को तलब करने के लिए, अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए एक बेहतरीन मौका है नाज़रीन। और इस मौके को बिल्कुल ना गंवाएं, बिल्कुल ना जाने दें, ज़ाया ना करें। अपने अल्लाह को पालें, अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। आज ये 3 काम जो शख्स भी कर लेगा वो और उसकी औलाद इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफाजत में चली जाएगी। जिस घर में किए जाएंगे ये 3 काम, उस घर की हिफाजत फरिश्ते खुद फरमाएंगे और आपके घर की तमाम तंगदस्तियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ, रुकावटें, बंदिशें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि वो 3 काम आपने कौन से करने हैं, कौन से 3 अमाल पढ़ने हैं। तवज्जो और ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत सी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर मैं करती रहूँगी इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है कि आज 18 सितंबर 2024 बुध के दिन चांद ग्रहण लगने से पहले जब जहाँ जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं नाज़रीन। आप चाहे तो छोटा दरूद पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन दरूद इब्राहिमी की जो कि बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत है और ये नमाज में पढ़ा जाता है और अमूमन सब छोटे बड़ों को आता भी होगा, तो इसलिए आपने नमाज वाला दरूद पढ़ लेना है तो सबसे बेहतर है। वरना आप कोई सा भी नाज़रीन पढ़ सकते हैं। आपने 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। बेहतर है कि आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ लें। एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन कराम, 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले नियत करनी है कि आप खुद को, अपनी औलाद को, अपने कारोबार को, अपने घर को, अपनी तमाम की तमाम करीबी अशिया को अल्लाह की हिफाजत में देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाएगा, अल्लाह ताला हर हाजत को पूरा फरमाएगा। जो बे औलाद हैं औलाद के लिए पढ़ लें, नौकरी के लिए पढ़ लें, शादी के लिए पढ़ लें, कर्ज़ की दलदल से निजात के लिए पढ़ लें। जिसके जो भी मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, उन सब की नियत करने के बाद आपने एक बार तौज़ तस्मिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है नाज़रीन, आपने सबसे पहले एक इसमें मुबारक को पढ़ना है। ये इसमें मुबारक आपकी चांद ग्रहण से हिफाजत करेगा। ये अल्लाह वालों के अमाल हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ नाज़रीन कि आप आज से लेकर जब आपके पास ये वीडियो पहुँची है, जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम कर लें। आपने सबसे पहले काम जो करना है, आपने अल्लाह का एक इसमें मुबारक या फताहु को पढ़ना है। आँखों को बंद करके तवज्जो के साथ, खुलूस नियत के साथ आपने यकीन कामिल से पढ़ना है कि अगर ग्रहण लगने वाली ज़ात रब की है तो हमें बख्शने वाली ज़ात भी रब की है। अगर आज़माइशें रब की तरफ से हैं तो कामयाबियाँ भी मेरे रब की तरफ से हैं। चांद ग्रहण के मनफी असरात भी रब की तरफ से हैं तो इनका अजाला भी, इनकी हिफाजत भी, इनसे बचाव भी अल्लाह की तरफ से है। या फताहु अल्लाह करीम का वो सिफाती नाम है नाज़रीन, जिसकी कसम अल्लाह ने खुद खाई है। ये चांद ग्रहण के वक्त क्यों पढ़ा जाता है?
کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاح ایسا نام ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر پریشانی کو دور کروں گا، تمام رکاوٹوں اور بندشوں سے نجات دلاؤں گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ دھیان سے سمجھ لیں۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، آپ نے یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح کو جو بندہ یقین کامل سے پڑھے گا، یہ چاند گرہن جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، یا اس کے منفی اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تبدیلیاں، بربادیاں، مشکلات لے کر آئیں گی، لیکن جو شخص صرف 21 بار یا فتاح پڑھ لے گا، یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلا جو ضروری کام آپ نے کرنا تھا، آپ نے 21 بار یا فتاح کو پڑھ کر کرنا تھا، تو اب آپ نے دوسرا کام کون سا کرنا ہے ناظرین؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر دوسرا کام جو کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائشیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، گرہن لگتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے ناظرین۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہی ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا، بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ جو لوگ لاپرواہی کریں گے وہ پھر ربیع الاول کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں گے کہ ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا، کوتاہی کا، ان کے یہ 3 کام نہ کرنے کے کتنے نقصانات ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہیں، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہیں، پہلے رمضان کے مہینے میں خطرناک چاند گرہن کا لگنا، اب ربیع الاول کے مہینے میں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشوں، تیری نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سے تو ناراض ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر تجھ سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ طلب کرتے ہیں۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم بھی ہے، تو بخشنے والی ذات بھی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ دوستو، یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے آج 18 ستمبر بدھ کے دن جتنی جلدی ہو سکے آپ نے کرنا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا کام آپ نے کون سا کرنا ہے ناظرین؟ یہ تیسرا کام آپ نے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مزید ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، امیری چاہتے ہیں، غربت کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ربیع الاول کے اس چاند گرہن کے خصوصی دنوں میں تیسرا کام سورہ کوثر کو لازمی پڑھیے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور 41 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیے۔ انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ آج رزق کی حفاظت کے لیے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے آپ نے سورہ کوثر کو 41 بار پڑھنا ہے ناظرین، اور وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے
ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو دوستو یہ ہیں وہ 3 کام جو آپ نے 18 ستمبر 2024 بدھ کے دن چاند گرہن لگنے سے پہلے کرنے ہیں۔ اس پاکیزہ، اس برکت اور عظمت والے مہینے میں، اس پاک مہینے میں گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا ایک ایک فرد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے ناظرین، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کے 3 کام مکمل ہو گئے ہیں اور بنا غلطی، بنا کوتاہی کے آپ نے کرنی ہے، کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑنی۔ اب آپ نے حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ دوستو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق ہے تو 10 روپے کا صدقہ کر دیں، یا جتنی بھی آپ کی توفیق ہے آپ اتنا ہی صدقہ کر سکتے ہیں۔ جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا روزانہ کی بنیاد پر صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ آپ کی طرف سے آنے والے تمام مسائل کو بھی ختم کر دیتا ہے، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں۔ اس لیے صدقہ و خیرات کھلے دل سے آپ نے کرنا ہے، اپنی توفیق کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اور آخر پہ اللہ کریم سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر ضد کر کے مانگیے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بڑا قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، آپ جتنا بھی مانگیں گے، آپ جیسا بھی مانگیں گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا انشاءاللہ۔ دوستو چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے یہ 3 کام بتائے گئے ہیں۔ طریقے سے کرنے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام پڑھتے چلے جائیے۔ یا حفیظ یا سلام جتنا ہو سکے پڑھیں، دیوانوں کی طرح پڑھیں، غلاموں کی طرح پڑھیں۔ دیکھے گا پھر چاند گرہن آپ کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما کر پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، جتنا ہو سکے اس عمل کو اپنے دکھی بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے صدقہ جاری کی نیت سے، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ محترم ناظرین، اپنی رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔